سر آج تو آپ نے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ذائچہ بنایا ہے اور مسٹر جو بائیڈن کا بھی ذائچہ بنایا ہے. جنہوں نے ہمیں ٹاپک دیا ہے وہ ہمارے سے کانٹیکٹ جب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ کا جو پوری ریڈنگ ہے, پورا جو پیکج ہے وہ ہم فار فری ان کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. ان کا نام آپ دیجیے گا. ان کا نام ہے توصیف قمر صاحب تھے جنہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ ایسٹرو پامسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. سماجی معاشرتی معاملات پر ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں. ناظرین, لاسٹ ٹائم میں نے ٹاپک کیا تھا جتنے بھی اوورسیز ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے حوالے سے, کیونکہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں, بلکہ میں بات اب کروں گا اوورسیز ایشینز, جتنے ہمارے ایشینز بھائی جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں, ان کے لیے خاص یہ ٹاپک ہے. بلکہ پاکستانی بھی یہ ٹاپک ضرور دیکھیں کیونکہ اس سے ریلیٹ پاکستان کے ذائچے سے بھی ہم تھوڑا سا اس پہ ڈاکٹر صاحب کریں گے آج. اور ٹاپک جو ہے وہ بڑا زبردست ہے, وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ بنایا ہے آج ڈاکٹر صاحب نے, اور جو بائیڈن کا بھی ذائچہ انہوں نے آج بنایا ہے. ان کے جو معاملات ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوں گے, کیونکہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ پلیز آپ بتائیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں جب یہ اگر وہاں پہ کوئی صدر چینج ہوتا ہے تو ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے, فائنینشلی طور پہ بھی یا دوسرے معاملات پر بھی. جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سر آج تو آپ نے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ذائچہ بنایا ہے اور مسٹر جو بائیڈن کا بھی ذائچہ بنایا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے آپس میں ان کے ذائچے بنائے ہیں, اس ٹائم ناظرین اسکرین پہ بھی وہ ذائچہ دیکھ رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ لاسٹ ٹائم جب ان کے صدر بنے تھے تو بہت سے پاکستانیوں کو مسئلے ہو گئے تھے کہ جی ہمیں یہ نکال رہے ہیں امریکہ سے, اس طرح کے معاملات ہوئے تھے. اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے ان کے ذائچے آپس میں نہیں بنائے, علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں. اچھا, تو میں پہلے کلیئر کر دوں, اس میں یہ ہے کہ سملیرٹیز بھی کوشش کریں گے ڈرا کرنے کی اور ڈفرینسز بھی. پہلے میں جو ہے ذائچہ مسٹر جو بائیڈن کا کر لیتا ہوں. ہی واز بورن آن 20th November 1942. سن سائن از اسکارپیو اینڈ ان ہز نیٹل چارٹ پہلا جو خانہ ہے پیدائشی اس کے اندر 4 بڑے سیارے ہیں, 2 بڑے سیارے ہیں اور 2 جو ہیں وہ میڈیوکر کلاس سیارے ہیں, بٹ 4 پلانٹس ان کے پہلے ہاؤس میں ہیں. سن ان اسکارپیو, مرکری ان اسکارپیو, دین وینس ان اسکارپیو اینڈ دین مارس ان اسکارپیو. یہ پہلا ان کا گھر ہے. اس کے بعد جو ان کا 4th ہاؤس ہے اس کے اندر ہے کیتو, ایکویریس میں بیٹھا ہوا کیتو. اور ان کا جو 6th ہاؤس ہے ایریز, اس میں مون ہے. ٹھیک. اس کے بعد جو ان کا 8واں گھر ہے 8th ہاؤس, اس میں سیٹن ہے, اس میں جیمنائی میں. اس کے بعد جو ان کا 9th ہاؤس ہے اس میں جوپیٹر ہے, اور جوپیٹر جو ہے وہ کینسر میں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ان کا 10th ہاؤس ہے اس میں راہو ہے جو لیو میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا, اب یہ جو ہے اس میں دیکھیں کہ اس میں ان کا نا جو ذائچہ ہے اس میں جو کیندر ہے, جو یعنی مڈ, جو ذائچے کا جو مڈل ہوتا ہے اس کو کیندر کہا جاتا ہے ایسٹرالوجی میں. کیندر بھرا ہوا ہے ان کا. پہلے مطلب نیٹل میں 4 سیارے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ اچھا سائن ہے بھی اور اچھا سائن نہیں بھی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ کس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب سن کا جو ہاؤس ہے اس میں مطلب لیو میں راہو بیٹھا ہوا ہے. سن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے, رسپیکٹ اینڈ آنر کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے, پالیٹکس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے میل, اس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. تو اب یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں مسٹر جو بائیڈن, مگر انہوں نے وہ رسپیکٹ جو ایک پریزیڈنٹ آف US کو ملتی ہے وہ شاید یہ اس لیول تک نہیں جا سکے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے 1st ہاؤس میں جو ہے وہ مرکری ہے. مرکری ہوتا تو اچھا ہے پہلے خانے کے اندر, وہ سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ حکمران والی سوچ ہے, اور
مطلب مگر یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو اسکوائر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے راہو کی. کس کو لگی ہوئی ہے؟ سن کو. ٹھیک ہے جی. وہ رسپیکٹ اور آنر کو خراب کر رہا ہے. جو بھی ان کے ڈیسیژنز ہیں ذہن سے ریلیٹڈ, اس میں زیادہ تر ان کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے, اور لوگوں نے ان کی پالیسیز کو پسند نہیں کیا. اچھا. ایک مخصوص طبقہ ہوگا جس نے کیا ہوگا, مگر اوور آل دنیا میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہم یو ایس میں بھی دیکھتے ہیں, ان کو پسند نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنا کم بیک کرنے والے ہیں. ان کے جو اپنے ووٹرز ہیں وہ بھی خلاف ہو گئے ان کے. بہت سارا انہوں نے رائے عامہ کو اپنے خلاف کیا بہت ساری چیزوں کی وجہ سے. سخت انسان ہے زائچے کے حوالے سے. دیکھیں جی 1942 بورن ہے, اسکارپیو ہیں, اور جب ان کے نیٹل کے اندر آپ سمجھ لیں کہ راہو گھومتا ہے پھرتا ہے, وہ ان چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے. ویسے بھی بائی برتھ راہو اور کیتو نے اسکوائر دی ہوئی ہے سن کو. بیوٹی آف لائف جو ہے اس کو بھی اسکوائر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو انرجی ہے, پاور ہے, اس کو بھی اسکوائر ہے راہو اور کیتو کی. ٹھیک ہے, یعنی مارس کو. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ٹرائنز جو ہیں وہ کم ہیں. ٹرائن اچھا سائن ہوتا ہے بٹ وہ کم ہے. تو اوور آل ان کا جو ہے نا ذائچہ, وہ کوئی اتنا امپریسو ذائچہ نہیں ہے. بائی دا اسٹروک آف لک یہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بنے ہیں, بٹ یہ اپنی صحت کی طرف سے بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں, اور ابھی مستقبل قریب میں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاور تو ظاہر اب دوبارہ نہیں آتی ان کے پاس, نہیں لگتا کہ دوبارہ آئے, کیونکہ ان کا ذائچہ جو ہے وہ جس حساب سے چھٹے ہاؤس میں ان کا مون بیٹھا ہوا ہے, جو تھاٹ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے چھٹے گھر میں. ٹھیک ہے. وہاں پہ سازشیں بھی ہیں. چھٹا گھر سازشوں کا گھر بھی ہوتا ہے, کریئر سے ریلیٹڈ گھر بھی ہوتا ہے چھٹا. چھٹے گھر میں مون بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سازشوں کا سامنا, اور سازشیں یہ اپنے ذہن کی جو سوچ ہے اس کی وجہ سے ان کو دعوت انہوں نے دی, جس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہوئے, اور ووٹنگ کا میرا خیال ہے کہ ان کے اگینسٹ ہی گیا ہے کام. ہاں, از ناٹ گوئنگ ٹو بی, ابھی نہیں یہ شاید بنتے. سر کہا جائے تو یہ گڈ پرسن نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ذائچہ. نہیں, ہی از اے گڈ پرسن. ایز اے پرسن ہی از اے ویری گڈ پرسن. ہر انسان اچھا ہوتا ہے, کوئی انسان برا نہیں ہوتا. اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں, اس کے جو کام ہوتے ہیں, ہم ان کو غلط یا صحیح کہہ سکتے ہیں. انسان تو سارے اچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک طرح کا بنایا. دیکھیں, مسلمان بنایا, نان مسلمان بنایا, نان مسلم بنایا, وہ اللہ نے بنایا. ہم کسی کے اوپر بطور انسان یہ شکل کا اچھا نہیں ہے, یہ بد شکل ہے, یہ ایسے ہمیں نہیں کہنا. ہمیں اس کے کاموں کو دیکھنا ہے. ہاں, اس کے ڈیسیژنس ٹھیک نہیں ہیں, اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. سر یہ اگر ڈیسیژن لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا ایشینز ہیں ان پہ بھی افیکٹ تو پڑتا ہے نا. پڑا بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کرونا کو بھی فیس کیا ہے. کرونا جو ہے ان کے دور میں مطلب انہوں نے فیس کیا ہے. ان لکی رہے ہیں یہ اوور آل نا. اکانومی بھی ان کی جو ہے وہ تھوڑی خراب ہوئی ہے, تھوڑی نہیں کافی خراب ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ کانفلکٹس انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا ایڈریس کر لی ہیں, انوائٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلا آنے والا جو بندہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے ڈیفیوز کرتا ہے, اس چیز کو کیسے نیوٹرلائز کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں موسٹ پروبیبلی نیکسٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ دوبارہ اپنا کم بیک کرنے والے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں, آپ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ذائچہ کے نیکسٹ یہی ہے. لگتا تو یہی ہے جی, ذائچے سے یہی لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کھل کے کیوں نہیں بتاتے بات؟ لوگ کہتے ہیں آپ کھل کے نہیں بتاتے, آپ اشارے دے رہے ہوتے ہیں. نہیں, میں کھل کے کیا بتاؤں جی, ذائچے نہیں بتانا ہے. میں نے اپنی رائے نہیں دینی. میں اپنی رائے دوں گا تو میں تو کہوں گا جی فلک شیخ صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں انڈیا کے. کیوں پاکستان کے بنا دیں, انڈیا ضرور بھیج رہے ہیں. میں کھل کے رائے دینے کی بات کر رہا ہوں نا. تو یہ ہے کہ میں نے تو ذائچے کی بات کرنی ہے, جو کوئی سمجھتا ہے اس کی اپنی سمجھ. جیمنائی ہے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, بورن آن 14th of June 1946. اور دا انٹرسٹنگ تھنگ از دا ڈے ہی واز بورن وہ بلڈ مون ایکلپس تھا. ٹھیک ہے, یعنی گرہن والے دن تشریف لائے ہیں اس دنیا فانی میں. ہاں جی, اور بلڈ مون ایکلپس لگا ہوا تھا, مگر یہ کہ وہ تشریف لائے. اور ان کا جو نیٹل ہے اس کے اندر سن جو ہے وہ کنجنکٹڈ ہے راہو کے ساتھ. راہو ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا, بٹ زیادہ تر موسٹ آف دا ٹائمس نیگیٹو ہی ہوتا ہے. اور جب یہ کنجنکٹ ہوتا ہے سن کے ساتھ یا مون کے ساتھ,
یہ ہمیشہ رسپیکٹ، آنر اور سوچ میں خرابی پیدا کرتا ہے، راہو یا کیتو. اب ان کا جو ہے سیکنڈ ہاؤس کینسر ہے، اور سیٹرن ان کینسر، مرکری ان کینسر، وینس ان کینسر. ٹھیک ہے، 3 پلانٹس جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. یہاں پہ بھی مار پڑتی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ پلانٹس زد میں آئیں گے نیگیٹیوٹی کے، جو سیٹرن ہے وہ قانون سے ریلیٹ کرتا ہے، قانونی ایشوز آئیں گے ان کو. اس کے بعد آئے بھی ہیں. اس کے بعد پھر جو مرکری ہے وہ رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے، ابھی پازیٹیو ہے ان کے لیے، ابھی ٹھیک ہے، ابھی چلے گا. وینس جو ہے وہ زندگی کی بیوٹی کو ختم کرتا ہے، یا زندگی کی بیوٹی کو بہت زیادہ انجوائے کرنے والا بندہ ہوتا ہے. تو سر زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب بات آتی ہے دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تو بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے، ٹائی، یہ کوٹ، ٹھیک ہے، ڈیسنٹ لگتا ہے. ان کو جب دیکھا گیا جب یہ پریزیڈنٹ بنے تو ڈانس بھی کر رہے ہیں، مطلب کہ وہ ریسلنگ بھی کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات پر دیکھا گیا. ابھی بھی آگے یہی چیزیں ہوں گی. ڈیسنسی اور جو ہوتی ہے نا سیلیبریٹی شپ، وہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ایٹ ٹائمس وہ ڈیسنٹ نہیں بھی ہوتے، ان کو پبلک کے ساتھ انٹرمنگل کرنا پڑتا ہے، ملنا ملانا پڑتا ہے. تو اس میں آ کے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیسنٹ رہیں تو نہیں رہ سکتے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیسنسی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو وہ بھی ضروری نہیں ہے. ہر انسان کا ایک اپنا جو ہے وہ اورا ہے، ہر انسان کا ایک اپنا طریقہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ از اے ویری جالی فیلو. مطلب وہ زندگی کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہی از ناٹ اے ڈیسنٹ گائے، تو ویری ڈیسنٹ گائے. ظاہر ہے ڈیسنٹ ہیں تو وہ US کے پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں نا. کہاں ڈیسنٹ، میں تو ڈانس کرتی دیکھا ان کو، جو ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ سب کیا ہے پھر؟ یہ ڈیسنٹ بندہ تو ایسا ان کے کلچر میں اس کو انڈیسنسی نہیں کہا جاتا. جو گورا کلچر ہے اس میں یہ چیز ہے. اور ہمارے یہاں پہ بھی ہم نام تو نہیں لیتے، یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ڈانس کرتے ہیں، پالیٹکس میں بھی ہیں، اچھی اچھی پوزیشنس پہ بھی ہیں. تو انڈیسنٹ نہیں ہوتا، اپنا ایک شوق ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کا ایک اپنا فلیئر ہے، ہر انسان کا ایک اپنا جو ہے وہ موڈ ہے، تو اٹس اوکے. اچھا، ان کا جو ہے آپ کچھ پوچھنے لگے تھے؟ ہاں جی، میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ اس ٹائم جو پاکستانی اور ایشینز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی نا اپنے پہ سوچ رہے ہیں کہ کب ہمارے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے آنے سے کہیں ان کو نکالا تو نہیں جائے گا امریکہ سے، جو کارڈ بھی لے چکے ہیں گرین، ان کا نیشنلٹی ہولڈرز بھی ہیں، اور جو بیچارے ابھی بھی گئے ہیں ان کو ٹینشن تو پڑی ہوگی. ظاہری بات ہے، حکومت بدلنے سے امریکہ کی تو پریشانی تو ہوتی ہے. ان کے آتے ساتھ ہی انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ایشینز کو کہا تھا کہ چلو نکلو یہاں سے. تو اس طرح کے معاملات تو نہیں ہوں گے، اور یہ ان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، کم ہوں گے مسلمس کے بھی اور ایشینز کے بھی. In accordance with his current horoscope, in accordance with the current planetary position that we can see in his horoscope, Mr. Donald Trump would be a very changed type of a person. بڑا بدلی ہوئی شخصیت کے طور پہ اس دفعہ سامنے آئیں گے. ہاں کچھ چیزیں ہیں، کچھ غلطیاں ظاہر ہے انسان نے تو کرنی ہیں. جب اسپیکٹس جو ہیں ان 3 پلانٹس کے اوپر اینیمیز کے، ان کے اوپوننٹس کے غلط مطلب نیگیٹو آئیں گے، تب یہ غلط فیصلے کریں گے. اور وہ ٹائم ہوگا، آپ سمجھ لیجئے اگلا سال جو ہے 2023 میں ایک بڑا غلط فیصلہ ممکن ہے کہ کر لیں، اور ممکن ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیں. اس سے اوور آل جو گلوبل اکانومی ہے، گلوبل حالات ہیں، اس کے اوپر افیکٹ آ سکتا ہے. ہاں، کیونکہ دنیا ابھی جنگوں کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو ایوائڈ کرنا چاہیے. اب ہم جو اردو میں بات کر رہے ہیں ان کے دیکھنے والے انگریزی میں ترجمہ کر کے ان تک پہنچائیں گے. تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا بڑے ہی کروشل فیز سے گزر رہی ہے، تو کائنڈلی جس وقت یہ آئیں، کیونکہ ان کے جو پلینٹس لگے ہوئے ہیں وہ جنون والی سائڈ کے اوپر بھی انڈیکیشن دیتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سوچنے سمجھنے والی شخصیت بھی ہے. ان کا جو 7th ہاؤس ہے، مون ہے کنجنکٹ ہوا کیتو کے ساتھ. مون جو ہے وہ تھاٹ کو ظاہر کرتا ہے، مگر کیتو جو ہے وہ اس کو گہنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کم کر دیتا ہے.
اس کو خراب بھی کر دیتا ہے. تو ان کو چاہیے یہ کہ اپنے دماغ سے بھی کام لیں اور اپنے جو مشیر ہیں, جو ایڈوائزرز ہیں, وہ اچھے لوگ لے کے آئیں. پچھلی دفعہ والے لوگ جو ہیں اس طرح کے لوگ نہ لائیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی تھیں تو پبلک نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور جو بائیڈن کو لے آئے. اب جو بائیڈن صاحب نے جو مسٹیکس کی ہیں, ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ وہ نہ کریں. میں نے کہا ہے, مجھے لگتا ہے ذائقے کے حساب سے کہ اس دفعہ ڈیسیژنز ان کے چینج ہوں گے اوورسیز کے لیے بھی. مجھے لگتا ہے کہ تنگ نہیں کریں گے اس دفعہ. ہاں, پاکستانی بھی جو ہیں وہ مطلب امید ہے کہ ٹھیک رہیں گے, ایشینز بھی ٹھیک رہیں گے. سب ہمارے بہن بھائی ہیں, سب انسان ہیں. اس لحاظ سے سب کے لیے یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیز جو ہیں وہ تھوڑی سی سافٹ ہونے جا رہی ہیں. پاکستان کے سر حالات ان کے ساتھ بہتر ہوں گے؟ پاکستان کے حالات ان کے ساتھ بہتر ہوں گے, کیونکہ اب امریکہ کا جب ہم دیکھتے ہیں نا نمبرز کے حساب سے, جب دیکھیں نیومیریکل ہاروسکوپ جب ہم بناتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ یہ سافٹ سائڈ پہ جائیں گے. بہت ساری چیزوں میں ہمارے ساتھ سافٹ والی سائڈ پہ چلے جائیں گے, اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ یہ بڑے ہارڈ طریقے سے بیہیو کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ریکویسٹ یہی ہے کہ دنیا بھی جنگوں کی متحمل نہیں ہو سکتی, تو لہٰذا ریفرین کیجیے گا اس سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, اور بڑا زبردست آپ نے اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے بتایا, کیونکہ یہ ہمارے جو بھائی ہیں اوورسیز جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, دین ہم یہ ٹاپک ہم نے کیا ان کے لیے. تو ناظرین, گڈ نیوز ہے اوورسیز کے لیے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو. اگر ٹرمپ صاحب اگر اب آتے ہیں تو اپڈیٹ ہو کے آئیں گے, مطلب آپ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. ناظرین آپ ضرور بتائیں کہ آپ ٹاپک, یہ بھی ٹاپک کمنٹ سیکشن میں ہی ایک بھائی نے بتایا تھا کہ ہمیں بتائیں, ہم امریکہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہتر, اور یہ پاکستانی ہے اوورسیز. تو آپ بھی کمنٹ کریں تاکہ وہ ٹاپک بھی ہم آپ کو بتائیں. جی سر. اور ہم جنہوں نے ہمیں ٹاپک دیا ہے وہ ہمارے سے کانٹیکٹ جب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ کا جو پوری ریڈنگ ہے, پورا جو پیکج ہے, وہ ہم فار فری ان کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. ان کا نام آپ دیجیے گا. ان کا نام ہے توصیف قمر صاحب تھے جنہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا, تو ہم نے پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا, تو آئی تھنک سو وہ یہی کمنٹ ان کا تھا سر کہ مجھے ذرا بریفلی اس کے بارے میں بتائیں. تو توصیف قمر صاحب, یہ نمبر ہے, یہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا پرسنل نمبر ہے. آپ فون کریں اور ڈاکٹر صاحب سے اپنی ریڈنگ فری لیں, اور اپنا ذائچہ بھی بنوائیں, اور اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھیں. اور اسی طرح سے اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ کمنٹس سیکشن میں اچھے ہمیں ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہر ویڈیو کے اندر جتنی ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں, ہر ویڈیو سے ہم ایک کمنٹ اٹھا لیں گے, اور اس پہ ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے, اور جس کا کمنٹ ہمیں پسند آئے گا اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کی ریڈنگ ہم فری دے دیں گے. چلے سر, ٹھیک ہے. بلکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ہم کمنٹ وہ اسکرین پہ بھی شو کر دیں گے کہ یہ کمنٹ تھا. تو ناظرین, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.